السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدنی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے جناب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں وہ ہے افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے بڑا ہی سخت جو ہے وہ ایک موقف دیا ہے اور ایک جواب دیا ہے افغانستان کو۔ دہشت گردی کا جو واقعہ پیش آیا تھا کراچی میں، اس کے بعد حالات ایک دفعہ پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ کافی کشیدہ ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے افغانستان کے اندر، اور صرف یہ نہیں بلکہ انہیں ڈیماش بھی کیا گیا۔ میں ساری تفصیلات جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے افغانستان کے صوبوں پکتیکا اور کنڑ میں جو ہے وہ فضائی کارروائی کرتے ہوئے 3 اہم اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جہاں 25 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور گولہ بارود جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے، جبکہ باجوڑ میں جماعت الاحرار کے انتہائی اہم کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے جو ہے ویب سائٹ کے اوپر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ جاری بیان میں کہا کہ پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا، بلوچستان کے بے گناہ شہریوں اور پاکستان رینجرز سندھ کیمپ پر حالیہ متعدد دہشت گردی کے حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خفیہ اطلاع کی بنیاد پر منظم زمینی کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں سرحدی علاقے میں جماعت الاحرار اور فتنۃ الخارج سے وابستہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں پر کارروائیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 29 خارج جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے 28 جون 2026 کو خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر دہشت گردوں کے گروپ کے خلاف جو ہے زمینی کارروائی کی ہے۔ اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہاں سے افغانستان سے وہ یہ ہے کہ یہ جن کمپاؤنڈز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس تھے، وہاں پہ ٹریننگ گراؤنڈز تھے، اور انہی کمپاؤنڈ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر حملوں کی پلاننگ بھی ہوتی تھی، ایکسیکیوشن بھی ہوتی تھی، اور وہیں پہ جو ہے وہ مزید دہشت گردوں کی ٹریننگز بھی ہوتی تھی۔ اب اسی سے جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بار بار یہ جو پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے یہ دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں ان کے ٹریننگ گراؤنڈز کو، کمپاؤنڈز کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا رہا، تو اسی سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے یہ کام ہوتا ہے، اور ہر دفعہ کوشش کی جاتی ہے کسی تیسرے فریق کو بیچ میں ڈال کے کہ نہیں جناب اب ہم یہ نہیں کریں گے، اب آپ دیکھیے گا کہ چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہوں گی۔ تو اسی سے پروف ہوتا ہے کہ ان کے انٹینشنز جو ہیں وہ کتنے کو صاف ہیں، کہ یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ انڈیکیشن سامنے ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر اب شروع کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب جرنلسٹ ہیں طاہر خان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان نے پیر کو اپنے سینئر کمانڈر خان فروش عرف زابل کی ہلاکت کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ ٹی ٹی پی نے پیر کو بتایا کہ کمانڈر فروش اور 3 دیگر کو کوہ مور کے پہاڑی علاقے میں ہلاک کیا گیا، جو باجوڑ اور محمد اضلاع کا مشترکہ پہاڑی علاقہ ہے۔ تو پاکستانی افواج کی جانب سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے اب ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ یہ کمانڈر زابل جو ہے یہ ہلاک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں سندھ رینجرز کے کیمپ پر حملے میں دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے گرفتار زخمی دہشت گرد نے اعتراف کیا ہے کہ وہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا ہے۔ کل رات کو اس کا بیان جو ہے، ویڈیو بیان، وہ تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ چلا ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ عثمان علی ہے، اور اس کے ساتھ 3 اور ساتھی بھی تھے جن کا نام عبدالحادی جانان اور عمر فاروق بتایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ کے اوپر بم پھینکا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ 7 دن قبل پاکستان میں باجوڑ کے رہائشی عبدالحادی کے پاس آئے تھے، دہشت گرد عبدالحادی مارا جا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں زیر تعمیر عمارت میں رکھا گیا تھا، حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ عبدالحادی وزیرستان سے لایا تھا، میں جب بھاگ رہا تھا تو مجھے گولی لگ گئی اور میں وہیں پہ گر گیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کا تعلق جماعت الاحرار سے ہے، جس کے افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی ہے۔ ہم سب کو افغانستان میں تربیت دی گئی، ہم سب خودکش جیکٹ تیار کر لیتے ہیں، افغانستان میں پہلے سے تربیت دی گئی تھی، افغانستان میں خودکش جیکٹ اور دیگر ٹریننگ عمر قاری نے دی تھی، کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ اس کے مطابق عبدالحادی سب جانتا تھا، وہ پہلے بھی یہاں آیا تھا، پہلے ہمیں فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا، یہاں آ کر رینجرز سے واقف ہوئے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب کافر ہیں۔ اب یہ برین واشنگ کس طرح ہوتی ہے، ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے، یہ خود یہ شخص جو ہے وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز خود بتا رہا ہے ویڈیو بیان کے اندر، کہ وہاں پہ کس طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان کی افواج کے بارے میں کس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان نے افغان طالبان حکومت کے سامنے باضابطہ اپنا سخت احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ گزشتہ رات انہیں کراچی حملے کے حوالے سے جو ہے وہ سخت ڈیمانش کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس سلسلے میں افغانستان کے نازل امور کو جو ہے وہ وزارت خارجہ طلب کیا گیا تھا، جہاں پہ انہیں ڈیمانش کیا گیا۔
उनके मुताबिक इसी नौयत का एहतजाज अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल-रहमान नज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के सामने अपना रिकॉर्ड कराया है। ये डिमाश इस हकीकत के पेश नज़र जारी किया गया कि कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे, जिनमें एक हमला आवर को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस वाक़े से एक बार फिर साबित हुआ है कि अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा चंद चैनल्स ने यह रिपोर्ट किया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने 10 जुलाई से पाकिस्तान में गैर मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले जारी बात है उनको यहाँ से जो है वो अफगानिस्तान शिफ्ट करने के सिलसिले में तो मुख्तलिफ ऑपरेशन होते रहे हैं, उन्हें ट्रैक एंड ट्रेस जो है वो किया गया है, लेकिन अब उनकी बाकायदा गिरफ्तारी के अहकामात भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से मुतल्लिक अहम मरासला तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और मुतल्लिका इदारों को जो है वो अरसाल भी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि बगैर कारआमद वीज़े के पाकिस्तान में गैर मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए जाते हैं और सूबाई हुकूमतें, ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी जो है वो कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरी भी कार्रवाई की जद में आएंगे कि अगर वो ओवर स्टे कर रहे हैं यहाँ पे तो तब भी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वर्सक रोड फ्लाईओवर की तामीर के संग बुनियाद के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का एक बयान दिया है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को पैगाम देते हुए इमरान खान से मुलाकात के लिए उन्होंने कहा हमें एहतजाज करना है, अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। बंद कमरों में फैसलों की वजह से 80,000 लोग दहशतगर्दी में शहीद हो गए। आज कबायली इजलाह खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की नाकाम पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी आई। खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बागाह बना दिया गया, पख्तूनों को कीड़े मकोड़े बना दिया गया। 2026 और 27 का साल केपी में अमन व तरक्की का साल होगा। अब हम बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इजाज़त के बगैर सलाम का जवाब नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना फ़ोन पर बात करते हैं ना मुलाकात करते हैं। जाली वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं पूछ कर आपकी बानी से मुलाकात का बंदोबस्त करूँगा। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, अब एहतजाज हमारा हक है, कुर्बानी आने वाली है, पहला फायर मेरे सीने पर होगा। विफाक बिजली नहीं दे रहा, जुल्म कर रहा है, गैस पर भी विफाकी इम्तियाजी सलूक कर रहा है, बिजली लोड शेडिंग जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत की जा रही है। तो काफ़ी सख्त बयान जो है वो सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से आया है और अब वो जनाब ये कह रहे हैं कि अब जो है हम अपनी एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जो है शुरू करने। अब ये जो एहतजाजी तहरीक है ये कई दफ़ा पहले भी इनकी जानिब से जो है वो किक स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वो आगे चलती नहीं है। उसको धक्का दिया जाता है लेकिन वो आगे जो है वो ज़्यादा स्टार्ट नहीं होती, आगे जाके बधक्के की हद तक जितना पुश मिलता है उतनी आगे चलती है। अब देखें इस मरतबा क्या होता है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने सज़ा मौतली के लिए सुप्रीम कोर्ट से जनाब रुजू करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया है। उसमें दायर अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मौतली की दरख्वास्तें नैब की जानिब से बार बार इल्तवा के बावजूद मुस्तरद कर दी है और मुकदमे के अहम कानूनी निकात को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अदालत में स्मार्ट ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमें 3 साल से लगाया हुआ है। जस्टिस काजी फाइजी साहब इंग्लैंड में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें फैसले ऊपर से आते हैं, कोई आईनी अदालत नहीं है, वहाँ उनके 3-4 पिट्ठू बैठे हुए हैं, हमें अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलना, अब हमें सड़कों पर आना चाहिए। साल 2007 में वकला में बड़ा जोश था, अब पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहे हैं, उनके अपने पेशे की बका का इशू है। मैं वकला से पूछती हूँ आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? सारी बार्स, लाखों वकला जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ हुए हैं वो कहाँ हैं? वकला बताएं आपका क्या किरदार है? अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हैं? हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। इसके अलावा एक इंटरव्यू दिया है मरियम रियाज वट्टू साहिबा ने जो बुशरा बीबी की बहन है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो है वो स्ट्रेट इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हकीकत में इमरान खान के वफादार नहीं हैं। उनसे सवाल हुआ क्या आप उन लोगों के नाम बता सकती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन लोगों के अमाल हकीकत को जाहिर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अली अमीन जो अक्टूबर में चाय पीने चले गए थे, फिर 26 नवंबर को ड्रामा रचाया, उनके अमाल की बुनियाद पर मेरे पास सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, शायद वो कुछ करना चाहते हैं। तो अभी तक उनके ऊपर कम से कम तकीद नहीं हुई, लेकिन साबिक वज़ीर आला जो हैं उनके ऊपर बुशरा बीबी की बहन ने एक दफ़ा फिर बड़ी सख्त तनकीद की है। इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने जो है मरियम रियाज वट्टू साहिबा को जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि इस खातून को आखिर अली अमीन से क्या मसला है।
26 نومبر کو ان کی بہن کی جان بچانے پر ان کا شکر گزار ہونے کے بجائے جس حقیقت کا بشرا بی بی نے خود اعتراف کیا تھا اور عمران خان کو بھی بتایا تھا، میرا مشورہ ہے کہ یہ توجہ حاصل کرنے کی خواہش مند خاتون، اب یہ پتہ نہیں خاتون کو انہوں نے اپوسٹروفی میں کیوں بار بار لکھا ہوا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، انہوں نے کہا خواہش مند خاتون بار بار کے حملوں سے گریز کریں کیونکہ ہمارے پاس بہت سے راز ہیں، اگر وہ منظر عام پر آ گئے تو نہ وہ خود اور نہ ہی کئی دیگر مقدس گائیں یعنی با اثر اور ناقابل تنقید سمجھے جانے والے افراد لوگوں کا سامنا کرنے کے قابل رہیں گے۔ اب مقدس گائیں کون ہے، خاتون کو اس طرح کیوں کہا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا، میں اس کو ڈیکوڈ کر کے کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے 2 دفعہ اپنی ٹویٹ کے اندر جو ہے اس طرح خاتون کے اوپر جو ہے اپوسٹروفیز لگائی ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کا فیصلہ جناب معطل کر دیا ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے اور سماعت جو ہے وہ 2 جولائی کو ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کا آپس میں جو ہے وہ انتخابی اتحاد طے پا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی پلندری اور غربی باغ سے جمعیت علماء اسلام فے کے امیدواروں کی حمایت کرے گی، باقی تمام حلقوں میں جمعیت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گی۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل نیوز بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے اور دونوں ممالک نے اس ہفتے قطر میں مذاکرات کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق دوحہ میں ملاقات کے دوران آبِ ہرمز سے متعلق تنازع اور دیگر اہم امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایک امریکی عہدیدار نے ایکسیوس کو بتایا کہ دونوں فریق فی الحال پیچھے ہٹ جائیں گے اور مذاکرات جاری رہنے کی بدولت آبِ ہرمز میں بحری جہاز آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں گے۔ ایکسیوس کے مطابق دونوں امریکی حکام اور معلومات رکھنے والے ایک تیسرے ذریعے نے منگل کو قطر میں ہونے والی ملاقات کی بھی تصدیق کی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہلکار کے حوالے سے اس طرح کا بیان رپورٹ کیا جس میں کہا گیا کہ دونوں فریق فی الحال پیچھے ہٹ جائیں گے اور انہوں نے مزید بات چیت کے لیے منگل کو دوحہ میں ملاقات کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پیغام جاری کیا کہ ایران ہیز ریکویسٹڈ اے میٹنگ اٹ ول ٹیک پلیس ٹمورو ان دوحہ، تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے خود بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایران اور امریکی تکنیکی ٹیموں کے آئندہ چند روز میں اجلاس کی خبروں کی البتہ تردید کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اس ہفتے ورکنگ گروپس کے کسی بھی تکنیکی اجلاس کا کوئی منصوبہ فی الحال نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غرید آبادی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آبِ ہرمز سے متعلق مسقط میں ایران عمان کی مشترکہ کمیٹی اجلاس میں جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ انہوں نے مشترکہ کمیٹی کا اجلاس عمان کے وزیر مملکت خارجہ امور کے ساتھ منعقد ہوا جہاں اسلام آباد MOU ساحلی ریاستوں کے خود مختار حقوق کے تناظر میں آبِ ہرمز کے مستقبل کے انظام کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے ملک کو قطر میں منجمد کیے گئے 12 ارب ڈالرز کے فنڈز میں سے 6 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ بہت جلد واپس مل جائے گی۔ انہوں نے یہ بات ایران کے مذہبی مرکز قم کے دورے کے دوران اعلیٰ مذہبی شخصیات بشمول آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے ملاقات میں کہی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے تناظر میں حکومت کے لیے حمایت کو مضبوط بنانے کی فی الحال کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر کے ایک مشیر علی اکبر ولایتی نے بحرین کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسے اشتعال دلایا گیا تو تہران اس ملک پر پہلے سے کئی زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا۔ بحرینی حکام کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی حدود پہچانیں، اپنی تقدیر کے ساتھ ایسے کھیل نہ کھیلیں اور ایران کو سخت فیصلے کرنے کے اوپر مجبور نہ کریں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے رات کے دوران جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 3 ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق فضائی حملے نبتیہ اور مفدون کے علاقوں میں واقع حزب اللہ کی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ ایک علیحدہ حملے میں حزب اللہ کے ایک راکٹ لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا جو اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی سرکاری سطح کی آخری رسومات میں بھارت کی نمائندگی جناب لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین، گورنر بہار اور پبترا مارگریٹا وزیر مملکت برائے خارجہ امور جو ہیں وہ کریں گے۔ اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی انویٹیشن جو ہے وہ انڈیا کو فارورڈ کیا گیا تھا۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے وفد کے اندر دیگر افراد اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی ایران جا رہے ہیں ان آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایران کو جو ہے وہ ایران نے یہ انویٹیشن پھر بھی انڈیا کو دیا،
کہ ظاہری بات ہے ان کے ماضی کے ان کے تعلقات جو ہے وہ رہے ہوئے ہیں. چابہار کی پورٹ جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اسٹیبلش کی تھی, اور یہاں پہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید مودی جو ہیں وہ خود جائیں گے اور وہ خود اس میں جا کے شرکت کریں گے, لیکن انہوں نے بہار کے گورنر کو اور وزیر مملکت برائے خارجہ مطلب جے شنکر کو نہیں بھیج رہے, بلکہ پپندرا مارگریٹا ان کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے, اور ساتھ بہار کے گورنر کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی کہ ون سٹیپ ڈاؤن, جو بیسکلی ہیڈ آف اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا یا پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا, ان کے بجائے ان کو بھیجا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر کئی تجزیہ کار انڈیا کے اپنے اندر جو ہیں اس بات کے اوپر حیران ہے کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے, کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو بھی وفد ہوتا ہے نا اس کی کمپوزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کون جا رہا ہے وہاں پہ, کون ایکچولی جا کے ریپرزینٹ کرنے لگا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ لیڈرشپ کو بھیجنا یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ وہ کتنا کو انٹرسٹڈ ہیں اس موقع کے اوپر. اب ظاہری بات ہے میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ حملہ جو ہے یہ تو اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے, اور اس کے اس آخری رسومات میں شرکت کے لیے نریندر مودی جو ہے وہ خود نہیں جانا چاہتے ایران. تو اس میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جناب ان کا شیڈیول بڑا مصروف ہے, کیونکہ انہوں نے انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے جو ہے وہ کرنے ہیں, اس لیے یہ مصروفیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ظاہر بھی آتا ہے جو آخری رسومات ہوتی ہیں وہ تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہیں, دورے تو پھر بھی آگے ہو سکتے تھے. کئی تجزیہ کاروں نے ایکچولی مودی کے اوپر یہ بھی کامنٹ کیا ہے کہ جب ایران اور امریکہ کی اس جنگ کے بعد ایران کا ٹوٹل ڈائمنشن چینج ہو گیا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی آج سے 1 سال پہلے, تو اس کے بعد سے پاکستان کو پوری دنیا نے ایک بالکل ڈفرینٹ زاویے سے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا, سوائے لونڈے لپاڑوں کے, بھارت کے اور اسرائیل کے. باقی پوری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے سوائے ان 3 اینٹیز کے, خاص طور پہ وہ لونڈے لپاڑے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. تو اسی طرح ایران کو بھی جو ہے وہ اب لوگ بالکل ایک مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں اگر آپ سائز کا کمپیریزن کریں تو آبویسلی پاکستان بھارت سائز کے لحاظ سے بھارت سے ایک چھوٹا ملک ہے. اور اسی طرح ایران اور امریکہ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ایران فائنینشلی جو ہے وہ ظاہری بات ہے امریکہ سے نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی دلیری, اپنی بہادری کی بات جو ہے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے موقع کے اوپر جو ہے بھائی بہت سے انڈین تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مودی کو یہ اٹینڈ کرنا چاہیے تھا, تاکہ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے مزید بہتر ہوتے, آپ اس کو ٹھیک کرتے جب اس کے اندر اتنا بڑا ایک ٹرانسفارمیشن آ رہا ہے. اب ایک تو اسرائیل والا فیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جا رہے ہوں, اور دوسری بات یہ کہ ان حالیہ مہینوں کے اندر ایران اور پاکستان بہت قریب آ گئے ہیں. آپ اس کو نوٹ کیجئے نا, مطلب جو آنا جانا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, پھر میڈیشن جو کروائی جا رہی ہے, تو یہ دونوں ملک بھی آپس میں بہت قریب آ گئے ہیں. اور وہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ تھا جس میں نے سننے میں آیا کہ 50-55 کلومیٹر کی گیس پائپ لائن صرف رہ گئی ہے, اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ باتیں کی جا رہی, وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بھی یہ کہا کہ ہم لوگ ان آپشنز کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سستا تیل جو ہے وہ ایران سے لینا شروع کر سکتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا, آپس میں جو ٹریڈنگ ہے, بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان میں سستی ہیں ایران میں مہنگی, اور ایسی چیزیں جو ایران میں سستی ہیں پاکستان میں مہنگی ہے. اگر یہ ٹریڈنگ آپس میں شروع ہو جائے تو دونوں ملکوں کی عوام کو بہت فائدہ ہوگا. ٹورزم ہو جائے, کلچر ایکسچینج ہو جائے, مذہبی معاملات کے حوالے سے ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ظاہری بات ہے ایران کا جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں, تو آپ کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور ایک زمانہ ایسا تھا جب بلوچستان کے اندر جو انریسٹ ہوتا تھا اس کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ انٹری ہے جو ہے وہ ایران سے ہوتی ہیں. سو وی آر ٹوٹلی سینگ اے ڈفرینٹ فیز کمنگ ان ناؤ ایران اور پاکستان کے حوالے سے. سو اس لیے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے نا اس کا بھی ڈسکمفرٹ جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. اسی لیے مودی خود نہیں آ رہے یا پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ خود نہیں آ رہی, بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ وفد جو ہے وہاں پہ بھیج دیا, جبکہ پاکستان سے پرائم منسٹر جا رہے ہیں اور پاکستان سے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھارت کے ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ٹریک ٹو ڈپلومسی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں سری لنکا کے اندر جو ہے سری لنکا میں کولمبو کے اندر جو ہے وہ ایک ٹریک 1.5 نوعیت کی جو ہے وہ آپس میں ایک کانفرنس ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی وزارت خارجہ کے ایک حاضر سروس نے بتایا گیا کہ کی ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں تھی. تو وہاں پہ انڈین جو سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری, ان سے جرنلسٹ نے جو ہے وہ آج بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ٹریک ٹو ڈپلومسی کے اوپر جو ہے بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی اس کی کوئی آفیشیل ویلیو نہیں ہے اور اس کا کوئی جو ہے وہ اسٹینڈنگ نہیں ہے. اب میں تو آلریڈی آپ کو یہ بات میں خود یہ پہلے کہہ چکا ہوا تھا کہ اس کے اندر عام طور پہ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور سننے میں آیا کہ کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی بی جے پی کا پریزنٹ عہدیدار بھی جو ہے وہ شامل تھا.
لیکن الٹیمیٹلی کیا وہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ کیا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی انفلوئنس طے کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ اگر یہ کوئی انفلوئنس ہوتا بھی ہے نا تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا، مطلب وہ پتہ بھی نہیں لگ پاتا اور امپلیمنٹ بھی نہیں ہو پاتا. سو مجھے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو جو ہے ان مذاکرات کے ذریعے جو ہوگا، لیکن آبویسلی ایک ڈیولپمنٹ ہے تو ہم نے سوچا اس پہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.